بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کی تراویح میں سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ پڑھی گئی۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی سب سے پہلی آیت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف غزوات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورت کے سلسلے میں چند باتیں عرض ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں لکھا نہیں گیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر سورت، جو بھی سورت نازل ہوتی تھی اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی، لیکن اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی سورتوں کی تین درجہ بندی ہے، تین کیٹیگری ہے۔ ایک وہ صورتیں جن میں 100 سے زائد آیتیں ہیں، ان کو مئین کہا جاتا ہے۔ ایک وہ صورتیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں جو ان سے چھوٹی ہیں، ان کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ مئین 100 سے زائد آیت والی صورتیں، سورہ توبہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ابتدا کی جو 7 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کی، ان کو سبع مئین کہا جاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے تو سورہ توبہ میں 129 آیتیں ہیں، یہ اس کو مئین میں جانا چاہیے۔ اور سورہ انفال جو اس سے پہلی صورت ہے، اسے بعد میں آنا چاہیے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یہ سورت سورہ توبہ ترتیب کے اعتبار سے اسے پہلے ہونا چاہیے، آپ نے اسے بعد میں کیوں رکھا ہے اپنی ترتیب میں مصحف عثمانی میں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سورت بغیر بسم اللہ کے ہے، اس لیے اس میں 2 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سورت کسی دوسری سورت کا بقیہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقل سورت ہو، اس میں بسم اللہ نازل نہیں کی گئی ہو۔ اب میں نے جب دیکھا کہ اس کے مضامین سورہ انفال سے ملتے جلتے ہیں، تو میں نے اسے سورہ انفال کے بعد رکھا۔ اسی لیے یہ ایک طرح سے سورہ انفال کا حصہ ہے، اور اسی لیے سورہ انفال اوپر سے کوئی پڑھتا ہوا آئے، تلاوت کرتا آئے، سورہ انفال ختم ہو، اب سورہ توبہ شروع کرنا چاہے تو اب اسے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ انفال کا ایک اعتبار سے یہ تسلسل ہے، کنٹینیو ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سورہ توبہ کو شروع سے وہیں سے پڑھتا ہے تو اب وہ بسم اللہ پڑھے گا۔ یہ بات مشہور جو ہو گئی ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھی جائے گی جب وہیں سے ابتدا کی جائے گی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی پہلی آیت جب تلاوت کی تو بسم اللہ پڑھ کر کے میں نے تلاوت کی،
تو بس ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے نازل ہوئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال کا حصہ ہے، تیسری وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بسم اللہ اس میں امان ہے، حفاظت ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور سورہ توبہ جس کے دو نام ہیں، ایک سورہ براءت اور ایک نام سورہ توبہ، یہ دوسرے نام سے ہی زیادہ مشہور ہو گئی۔ پہلا جو نام ہے اس کا سورہ براءت، اس میں مشرکین کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ ہوا تھا اسے ختم کر کے اس میں ان سے براءت کا اعلان کیا گیا اور ان کے صلح کو واپس کیا گیا، ان کے جو معاہدے ہیں، صلح کا جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اسے ختم کیا گیا۔ تو ایک طرح سے امن کے خلاف کام ہے، تو اس لیے اس میں اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اب ہوا کیا، یہ صورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اب ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے کہ آپ اب مدینے میں ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے مکے کو، لیکن راستے میں کفار مکہ نے روک دیا کہ تم مدینے میں مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بالآخر بہت بات چیت ہوئی، اس کے بعد کچھ معاہدات طے ہوئے، ان میں ایک معاہدہ یہ بھی طے ہوا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن ٹھہر کر کے عمرہ کریں اور پھر چلے جائیں۔ اور ایک معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے 3 جنگیں مشہور جنگیں ہو گئی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 جنگیں مشہور جنگیں ہو گئی۔ اب معاہدہ ان دونوں کے درمیان میں ہو گیا، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں، کہ اب 10 سال تک ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے پر حملہ کوئی نہیں کرے گا، معاہدے کو نہیں توڑے گا۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ 2 فریق ہو گئے، ایک کفار مکہ اور ایک مسلمان۔ جو چھوٹے چھوٹے دوسرے قبیلے تھے انہیں اختیار دے دیا گیا کہ تم لوگ جس کے حلیف، جس کے الائنس بننا چاہے بن جائے، جس کے ساتھ ہونا چاہے ہو جائے۔ اس موقع پر بنو بکر کے نام کا ایک قبیلہ مشرکین نے مکہ کے ساتھ ہو گیا اور بنو خزاعہ نام کا ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، ان کا حلیف بن گیا۔ اب یہ بات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے دوسرے سال عمرے میں تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ 5 مہینہ گزرا تھا کہ ایک رات بنو بکر جو قریش کا حلیف قبیلہ تھا اس نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، جو معاہدہ شکنی ہے، اصول کے خلاف تھا۔ بنو بکر نے حملہ کر دیا کس پر؟ بنو خزاعہ پر، جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ حملہ رات کے موقع پر ہوا تو قریش نے سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت دور بیٹھے ہیں وہاں مکے میں، آپ کو کیا پتہ چلے گا، اس لیے ان لوگوں نے ہتھیار بھی مہیا کر دیا کہ لو مارو خوب ان لوگوں کو۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب معاہدہ ان لوگوں کی طرف سے ہی ختم کر دیا گیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہے، اس لیے اب ہم لوگ پرانے معاہدے کو ختم کریں گے، اب ان پر حملہ کریں گے۔ ادھر کفار مکہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اس سے پہلے کی 3 جنگوں کا تجربہ ہو چکا تھا، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب۔ ان تینوں میں بڑی تعداد میں کفار، بلکہ کفار کے لیڈران مارے گئے، اس لیے وہ ڈرے سہمے تھے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا جائے
اور مسلمانوں سے بات چیت کی جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو وہاں سے ان لوگوں نے بھیجا۔ ابو سفیان یہاں آئے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے بہت سے لوگوں سے ان کے مراسم تھے، ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے بات چیت کی کہ آپ اپنے سردار کو، نبی علیہ السلام کو آپ سمجھائیں، یہ جو چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی، نوک جھونک ہو گئی، وہ ہو گئی، اب آئندہ کے لیے ہم اپنا معاہدہ برقرار رکھیں گے، جیسا ہم نے حدیبیہ کے علاقے میں بیٹھ کر کے ہم نے فیصلہ کیا تھا اسے ویسے ہی برقرار رکھیں گے۔ یہ کچھ نادانی کچھ لوگوں کی طرف سے ہو گئی، اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن کسی نے نہیں مانا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حرکتیں ویسی تھیں۔ نبی علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو آپ نے بھی یہی فیصلہ لیا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہی جو معاہدہ ہوا تھا اسے وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی۔ بہت کٹر قسم کے شرائط رکھے گئے تھے جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، ان کے فیور میں نہیں تھے۔ اکثر شرائط کفار کے فیور میں تھے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمان خاموش رہ گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ باقی نہیں ہے، ختم ہے۔ اللہ کا بھی یہی اعلان ہے، بس یہی اعلان اس میں اترا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے مشرکین کی طرف، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے بعد، اس فیصلے کے بعد، آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو، 10 رمضان سن 8 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکے میں داخل ہوئے اور مکے کو فتح کیا۔ مکے میں جو لوگ تھے، جو قریش کے جو سردار وغیرہ تھے، ان میں کچھ لوگوں کے علاوہ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو صرف برادری کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ان کو علم تھا، وہ اندر سے مسلمانوں کے فیور میں ہی رہ رہے تھے۔ اب جب فتح ہو گئی مسلمانوں کی، مسلمان فاتحانہ داخل ہوئے تو وہ سب مسلمان ہو گئے کچھ لوگوں کے علاوہ۔ باقی جو لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب فاتحانہ داخل ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اخلاق دکھایا، آپ نے بہانے سے ان لوگوں کو معاف فرمایا۔ جو گھر بیٹھ گیا اسے معاف، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ اسے معاف، بچوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، بوڑھوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، عورتوں کے ساتھ دست درازی نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ نے معافی کا اعلان اپنی طرف سے کیا۔ اب جو بڑے قسم کے وہ سردار قریش کے تھے، جو ٹکر کے تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مکے کی 13 سالہ زندگی میں بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، مکی زندگی میں جنہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، بہت شرمندہ تھے، وہ سر نیگو تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق فاضلہ سے وہ اعلان فرمایا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اعلان فرمایا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو ناروا سلوک کیا تھا، ان کو ختم کرنے کی جو ناکام کوشش کی تھی، جو ناکام ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے گزر کر کے مصر کے وزیر مالیات بنائے گئے۔ جب ان کے بھائی ان کے باپ کے ساتھ سلطنت پر پہنچے، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے ان کے بھائی شرمندہ تھے،
ہم اس بھائی کے سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں جسے ہم نے مار ڈالنے کی کوشش کی؟ تو حضرت یوسف نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، وہی جملہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ نے یہ اخلاق امت کے سامنے پیش فرمایا۔ ہم سب کا یہی طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے کہ جب ہم فتح حاصل کر لیں کسی پر تو ہم پرانی دشمنی نہ نکالیں بلکہ ہم اپنا اخلاق دکھائیں۔ آپ نے ابھی فلسطین میں ہمارے مجاہدین کے پاس اسرائیل کے جو قیدی رہ گئے تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ اخلاق کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا کہ کتنے قیدی ایسے تھے جنہوں نے جاتے ہوئے ہمارے مجاہدین کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ دنیا نے دیکھا کہ قیدی ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بھی ایسے ہی تھے۔ شکارش نخاہت رہائی زبن، اسیرت نخاہت رہائی زبن، شکارت نخاہت خلاصت کمن، یعنی اس کا شکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے شکار کر لیا وہ آپ کے پھندے سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا ہے، آپ نے جس کو قید کر لیا وہ آپ کے قید سے رہا ہونا ہی نہیں چاہتا ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ الغرض آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اب مکے میں جو لوگ رہتے تھے ان کی 4 قسمیں تھیں، 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو یہی لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی قریش مکہ، ان کے سلسلے میں فیصلہ یہ لیا گیا کہ ابھی اشہر حرم چل رہا ہے، اس لیے اب ان کے ساتھ ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، جیسے ہی اشہر حرم قابل احترام جو مہینے ہیں اسلام کے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو باہر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ وقتی کسی میعاد کے لیے ہوا تھا، ان کو اتنے میعاد کے لیے مکے میں رہنے دیا گیا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا یا جن کے ساتھ ہمیشہ کا معاہدہ ہوا تھا، ان دونوں کے لیے آپ اللہ کے حکم سے آپ نے 4 مہینے کی مہلت دی۔ فسیحوا 4 اشہر، آپ کی طرف سے حکم دیا، آپ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ 4 مہینے تک تم لوگ رہ سکتے ہیں مکے میں، اس کے بعد سارے کفار کو مکہ خالی کرنا پڑے گا۔ یہ فتح مکہ ہے، یہ ان آیات کے ذیل میں کچھ تفصیلات ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح غلبہ عطا فرماتے ہیں، مسلمان ہمیشہ غالب رہے، وقتی طور پر ان کو پریشانیاں آئیں۔ مکی زندگی میں نبی اور صحابہ جیسی مقدس جماعت کے ساتھ مکی دور بھی اللہ نے رکھا، اس کے بعد مدنی دور دکھلایا، تو ماں و شمع کا کیا حساب ہے؟ ہم سبھی کے لیے جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ان سب کے لیے، سب کے سامنے مجاہدے کا کچھ زمانہ ضرور ہوتا ہے، اس کے بعد فتوحات کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پورے عالم میں مسلمان جس طریقے سے جس حال سے گزر رہے ہیں اور بالخصوص اس وطن عزیز میں جس تنگی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ مکی دور ہمارا ختم ہو اور ہمارے فتوحات کے دن ہم بہت جلد دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔